بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو، جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں، یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہے۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روئے ارضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعدیباً اور تربیتاً اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ، تمہاری ملاقات ہوگی، کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو۔ اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ، یوشع ابن نون ان کو ساتھ لے کر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، او امضی حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا، چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں میں چلتا رہوں گا۔ بتایا گیا تھا مجمع البحرین پر وہ ملے گا، اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں۔ اب مجمع البحرین پر بھی اختلاف ہے، ایک کا تو خیال یہ ہے، وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، کہ یہ جو ریڈ سی ہے، اس کی جو 2 کھاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر، لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں، تو یہ سوڈان سے آتا ہے، تو 2 دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں، النیل الازرق اور النیل الابیض، ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک میں نیلے رنگ کا پانی ہے۔ یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے، دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے، تو اس کا وہ پانی گدلا ہے، اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا، اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے، نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل، النیل الازرق اور النیل الابیض، وہاں پر پہنچے ہیں کہیں، یہ یوں سمجھیے خرطوم کے آس پاس، کہ میں اب چلتا جاؤں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا، تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی، اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے، بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر، نسیا حوتہما، تو انہوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر، حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشع ابن نون، انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے۔ فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاه آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا، خادم سے، کہ بھئی ہمارا وہ کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان طاری ہو گئی ہے، ایگزاسشن ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے، ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة، اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے، جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے، فإني نسيت الحوت، تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا، اس کی حفاظت کرنا بھول گیا،
وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی۔ عجبا، بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو ہم تلاش میں تھے، یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر، اب چلو واپس وہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش پاک کو دیکھتے ہوئے، چونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا، اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے۔ یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہیں سے لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، تفسیر پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، یہ علم حاصل ہو رہا ہے، یا جیوگرافی پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے۔ ایک وہ علم ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ لدن کہتے ہیں نزدیک، لدن اللہ، لدنی ہم نے اپنے پاس سے، اپنے خاص خزانہ فضل سے، خاص خزانہ فیض سے اسے علم عطا کیا تھا۔ ہم نے اسے رحمت بھی دی تھی، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ قال لہ موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، هل اتبعک، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے، اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا عقل، بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے، تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی، عجیب سی لگے گی۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا، وَلَا عَصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا، ولا عاصی لک امرا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے، اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی، یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو پڑھا ہے اسی صورت میں، حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا، یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، اب یہ حکم ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، فلا تسألنی عن شیء، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں، بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھتے رہو، آبزرو کرو، چپ رہو، خاموش رہو، میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی کہ جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا، اب ان صاحب نے، یہ جو صاحب موسیٰ انہیں کہیں یا حضرت خضر کہیں، انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ قال خرقتہا لتغرق اہلہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے، اتنا غلط کام کر رہے ہو، تم ساری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو، کیا تم نے توڑ ڈالا ہے، پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا، بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو اصل بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بظاہر کوئی شے ہمارے لیے بری ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے، ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو۔
اللہ جانتا تم نہیں جانتے. تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے. لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے، تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں. تو یہ شرعی احکام نہیں ہے، یہ تکوینی احکام ہے. کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا مر گیا، اب وہ تو چیخ رہا ہے، ماں بھی چیخ رہی ہے، بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں. اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سوہان روح ہوتا. اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے، لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا. تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں. اس کے لیے یہ 3 واقعات ہیں کہ جو دکھائے گئے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھ سے مواخذہ نہ کیجئے اس پر کہ میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. ولا ترهقنی من امری عسرا، اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ کی میری اس غلطی کے اوپر کہتے ہیں جاؤ اب یہاں سے، بلکہ ذرا یہ نرمی کیجئے. فانطلقا، پھر چلے دونوں، حتی اذا لقیا غلاما قتلہ. جب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے قتل کر دیا اس کو، حضرت خضر نے. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے، دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں. اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. فلا تصاحبنی، پھر یہ کہ میں اپنا راستہ لے لوں گا. قد بلغت من لدنی عذرا، میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی خطا میری ہے. فانطلقا، پھر چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں. مسافر جیسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں، مسافر ہیں، آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے. فابوا ان یضیفوہما، تو وہاں کی بستی والوں نے، وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے، انکار کر دیا ان کی ضیافت سے، انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا. فوجدا فیہا جدارا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار، یرید ان ینقض، کہ بالکل گرنے کو ہے، ٹوٹنے کو ہے، گرنے کو ہے. فاقامہ، تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، بنا دیا اور سیدھا کر دیا، مضبوط کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے، یہ اتنے ناہنجار لوگ، انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا، ان کی یہ دیوار سیدھی کر دی. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس پر اجرت طلب کرتے ان سے، اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے. اما السفینہ، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں. جیسے کشتی ہے، ادھر سے ادھر اتار دیا، 2 پیسے لے لیے، ایک پیسہ لے لیا، یہ مزدوری کر رہے ہیں، ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے. فاردت ان اعیبھا، میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں. وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے، اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ ویگنز جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر. یاخذ کل سفینۃ غصبا، اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا. تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے، پوری تختی جا رہی تھی تو میں نے ایک تختہ جو ان کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اور اس کشتی کو نہ لے، تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بن جائے.
ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی. تو میں نے ان کے خیر کے لیے کیا ہے، جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے، نوجوان کا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں، والدین دونوں کے دونوں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں، بڑے شرارتی قسم کے جین اس کے اندر ہیں، اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جائے گا. یرہقہما طغیانا و کفرا، ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا، ستائے گا. فاردنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے، اس سے بہتر اولاد اسے دے، بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو، جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے. تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں. یہ گویا کہ تکوینی امور ہیں جو ہو رہے ہیں، یہ تشریعی امور نہیں ہے. تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق. اور یہ در حقیقت رحمت ہے، جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا. باپ نیک تھا، این وہ جو سمجھئے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی. یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں. اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے. دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو لہذا یہ لوگ جو ہیں بستی والے کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے، وہ کیا یتیموں کے اس مال کا لحاظ کریں گے؟ وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے. تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے. کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا. فاراد ربک یبلغ اشدہما، تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو، پختگی کو، بلوغت کو پہنچ جائیں. ویستخرجا کنزہما، اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتا من ربک، یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے. بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے، تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور ظاہر کے حوالے سے ہی دل گرفتہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا. ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، مرثیوں پر مرثیے کہے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. تو بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، راضی برضائے رب جو اللہ کی طرف سے آیا، کہ ہر چساقی ماریخت عین الطاف است، رحمتا من ربک، یہ سب کچھ رحمت تھا، رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے. یعنی یہ جو بھی تھے، چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے، چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے، کوئی بھی ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے. وہ جو فیصلے کر رہے ہیں، جس کی تنفیذ کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، وہ تکوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل، یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پائے. چند ضروری باتیں سورہ کہف کی اس تلاوت کی گئی آیت کریمہ کے ایک حصے کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو مضمون ہے وہ احادیث نبوی کی روشنی میں مکمل کروں. ہماری ایک نسبت ہے، ہمارے عقیدے کا ایک بنیادی عنصر، بنیادی لازمہ اور بنیادی رکن ہے اللہ رب العزت کی توحید، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت. ان کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اہل بیت اطہار
خلفائے راشدین و صحابہ کرام، ان کی عزت و احترام، اور پھر اولیاء کرام کے ساتھ نسبت، عقیدت اور ان سے توسل اور ان سے اکتساب فیض کا تعلق۔ اولیاء کرام کی نسبت میں اوپر کی چاروں نسبتیں جمع ہو جاتی۔ اس پر میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ ضروری امور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے تصوف کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ میں نے جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں واقعہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، متعلقہ حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر اور اس کی اجازت اور اذن سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کی تلاش میں نکلے۔ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت خضر دونوں نام ہیں، علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور سیدنا خضر علیہ السلام قول مختار، اہل علم کی اکثریت کے قول مختار کے مطابق ولی ہیں۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، ولی اگر کوئی عمل کرے تو یاد رکھ لیں وہ باعث خیر و برکت وہ عمل ثابت ہوتا ہے، مگر وہ شریعت میں حجت نہیں بنتا۔ شریعت میں حجت نبی کا عمل بنتا ہے، کہ نبی کا عمل سنت نبوی ہوتی ہے اور وہ شریعت میں حجت ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول اور نبی ہیں۔ ایک نبی ولی کی تلاش میں نکلا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی تلاش میں جانا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ایک شرعی حجت ہے، یہ ایک شرعن حجت ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ ولیوں کی تلاش میں جانا نبیوں کی سنت ہے۔ اب جو شخص اس نقطے کا انکار کرے اسے نہ قرآن کی خبر ہے نہ انبیاء کی سنت کی خبر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، اپنے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے لیا ہے۔ ایک مچھلی کاٹ کر، بھون کر، پکا کر راستے کے کھانے کے لیے تیار کر کے رکھ لیے اور چل پڑے۔ راستے میں ایک مقام آیا مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں آرام فرمایا، اس کے بعد اٹھے، آگے چل دیے۔ آگے چلے تو آپ کو طلب ہوئی کھانے کی۔ اس طلب کے پیش نظر آپ نے حکم فرمایا حضرت یوشع بن نون کو کہ یوشع، وہ ہمارا کھانا جو مچھلی پکی ہوئی تھی وہ لاؤ تاکہ کھا لیں۔ اس وقت حضرت یوشع عرض کرتے ہیں، یہ سب بات قرآن مجید کا متن ہے، آیات قرآنی ہے، تفسیر نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، قرآن کا متن ہے، نص ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا حضرت، اللہ نے مجھے بھلا دیا تھا، جس جگہ ہم رکے تھے جہاں دو دریا آپس میں ملے، اب جو دریا دو جو آپس میں ملے، دریا تو زمین پر تھے، مگر عارفانہ اور صوفیانہ تفسیر کے مطابق جہاں اللہ کا ولی ملا، یہ وہ مقام تھا جہاں دو دریا آپس میں ملے۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جہاں دریائے شریعت اور دریائے طریقت دونوں ملے۔ دریائے شریعت اور دریائے طریقت جب دونوں ملیں تو اس میں سے ولایت نکلتی ہے۔ ایک اشارہ تھا، یہ عرفانی تفسیر کے اصول کے تحت۔ عرض کیا کہ وہاں جب رکے تو مچھلی تو زندہ ہو کر، کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر برتن سے نکل کے بھاگ گئی تھی۔
और सुरंग बनाकर पानी में चली गई थी। मुझे बताना याद नहीं रहा, आपको बताना याद नहीं रहा। आपने जब ये बात सुनी कि वो मुकाम था जहां मुर्दा, कटी हुई, भुनी हुई, पकी हुई मछली जिंदा होके भाग गई। अब तफसीर इस मुकाम पर जो मैं कर रहा हूं, जब आपने ये सुना तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना फतवा दिया। ये कौल पैगंबर है। आपने फरमाया यूशा, जहां कटी हुई, भुनी हुई, पकी हुई मछली, मुर्दा थी ना, पकी हुई, जो जिंदा होके भाग गई थी, आपने फरमाया ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा। फरमाया जहां मुर्दा मछली जिंदा हो गई थी, बस यही वो जगह है हम जिसकी तलाश में निकले थे। यही वो जगह है हम जिसकी तलाश में निकले थे। तो कुरान मजीद ने इस बात को साबित कर दिया कि अलामत विलायत ये है, जहां मौत को हयात मिल जाए वहां विलायत का कदम होता है। ये कुरान मजीद फरमाया ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी। मैंने पहले इब्तिदा में लफ्ज बोला था कि वली की तलाश में निकलना सुन्नत पैगंबर है। वली की तलाश में जाना नबी की सुन्नत है। अब वो कुरान की नस से मालूम हो गया। फरमाया ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, ये वो जगह है हम जिसकी तलाश में निकले थे। और तलाश में निकले थे खिज़र अलैहिस्सलाम के, वलीउल असर की तलाश में निकले थे। और फरमाया जहां मुर्दा मछली को जिंदगी मिल गई, जहां मौत हयात में बदल गई और जहां मुर्दा जिंदा हो गया, वहां वली असर रहता है। इन सूरतुल कहफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला gives us wonderful instruction on the subject of the consequences of not having the capacity to see with the internal eye. He takes Musa alayhi salam, the Nabi who was sent to Banu Israel, who say that they are the chosen people of Allah. All the rest of mankind are just Gentile. We are the chosen of Allah. We are the elite. We are the select. Musa alayhi salam has delivered a khutbah. And this story is in Sahih Bukhari. They are in Sinai and he delivers a khutbah. And it's a wonderful khutbah. So someone came to him and asked him, "O Musa alayhi salam, what a wonderful khutbah. You must be the most learned man in the world." What he should have said was, praise is due to Allah. What he should have said was, all knowledge comes from Allah. What he should have said was, فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Beyond any learned man is he who is all learned. That is what he should have said. But he didn't say that. He said what the PhD from the University of Singapore says. He says, yes, I am the most learned man in the world. This is what happens when you secularize knowledge. You take Allah out of the process of learning. He has nothing to do with it. I am the expert in my field. I'm the top scholar in my field. He says, yes, I am the most learned scholar in the world, the most learned man in the world. When you do that, when you do not recognize Allah as the source of knowledge, then he cuts off your internal sight. Can't see. Tabule. So now Musa alayhi salam temporarily is without internal sight. And then Allah says to him, there is a servant of mine more learned than you are, Musa alayhi salam. So Musa alayhi salam says, I'd like to meet him.
And then Allah subhanahu wa ta'ala gives him instructions to take a fish, put it in a basket, travel in the direction where the two seas meet, Majma'ul Bahrain, where the two oceans meet. And when the fish jumps out of the basket, there you meet him. This is a rather humiliating thing for the most learned man in the world to do. Put a fish in a basket, and I'm the most learned man in the world. This is the way I'm going to meet him. Allah cuts him down. Cuts him down. Learn humility. If you really are learned, the sign of knowledge is humility. So he goes, and eventually he meets him. He's called Khidr, alayhi salam, which means green. This is a man more learned than Musa, alayhi salam. And there's a difference between his knowledge and this knowledge. This knowledge can grow old and grow stale and be superseded by other knowledge and so become obsolete. Like the computer you had 10 years ago, obsolete now. But this knowledge remains always green. This knowledge is always vibrant, always relevant, always fresh, like a fresh breeze. This is the knowledge of Khidr alayhi salam. That's why he's Mr. Green. Musa alayhi salam asks, can I accompany you so I can learn from you? But it's difficult. Really difficult for a one-eyed man to learn from a two-eyed man. Really difficult. So he has his PhD, you see, from MIT. So he believes he knows all. Khizr alayhi salam says, you ain't going to be able to show patience with me. How correct was that answer up to this day? But he keeps on insisting, I want to go with you. Okay, you can come along. But on the condition, don't ask any questions unless I explain to you. Shut your mouth. Cut him down. And so they travel, and then they come to the sea or the water, and there they board a boat. Sahih Bukhari tells us a nice story about what happened on the boat. A little bird came and sat on the sail of the boat, and then the bird flew down, dipped its beak into the water, and flew back up with one drop of water inside the mouth. Khidr alayhi salam points to the bird and he says to him, Musa, the knowledge that you have plus the knowledge that I have, when compared to his knowledge, is like the one drop of water in the beak of the bird when compared to this vast ocean of water. That is the first lesson to teach the one-eyed man. And then three events occur. First of all, Khidr alayhi salatu wasalam takes a rod and he scuttles the boat, breaks the bottom of the boat. And Musa alayhi salam is quite annoyed. Why do you do such a wicked thing? And then secondly, when they get off the boat, they come across a boy, and Khidr alayhi salam kills the boy. And now Musa alayhi salam is more than just angry, because he remembers that he accidentally killed the man in Egypt. And what suffering he suffered because of it. So he's very angry now. He's demanding an explanation. Why did you do this? This boy is innocent. And then
they came to a town which was very inhospitable, would not offer any hospitality, very much like Lower Manhattan. And not even if they're prepared to pay for it, these people would not show hospitality to Khidr alayhi salam and Musa alayhi salam. Probably think they're terrorists. But there's a wall which someone had constructed. And this wall was crumbling. And Khidr alayhi salam, from his own pocket, he pays for the wall to be rebuilt. And Musa can't understand. Why would you pay to do this in a town which does not show even elementary hospitality? You could at least demand a refund of the amount that you have spent. What is important about these three events is that on each occasion, Musa alayhi salam formed his judgment based on external observation. External observation and rational analysis. And yet, on all three occasions, he was wrong. Suratul Kahf is knocking at your hearts, warning you, Singapore, that in the age of Dajjal, if you depend only on your external observation and rational investigations to formulate your judgment, you will be wrong. Why? Because Dajjal comes with two things: a river and a fire. But his river is a fire, and his fire is the cool waters of a river, said the Prophet alayhi salatu wasalam. In other words, that appearance and reality will be completely different from each other in the age of Dajjal. It looks good, but it ain't good. It's dangerous. It looks bad, but the reality is different. It is good. It's just like durian. You don't judge a durian by the external smell. Huh? You judge the durian by the internal taste. The external smell belongs to hell. Although some people would disagree with me. But internal taste belongs to heaven, although some people might also disagree with me. Anyhow. In the age of Dajjal, appearance and reality are going to be completely different from each other. And so if judgment is based on external observation and rational inquiry alone, you're going to be wrong. And you'll pay a terrible price for your wrong judgment. Khidr alayhi salam explains, he says, this boat, what appeared to you to be bad was actually good. There is a king, a government which is coming, seizing people's property. And they're going to be seizing this boat. By scuttling the boat, damaging it, I saved the boat. So when the king is gone, then the poor fishermen can repair their boat. It looked bad to you, but actually, I did them a favor. This little boy, you sometimes plant a seed, and you get a rose. And sometimes you plant a seed, and you get a scorpion. So when you sleep with your wife, make dua, oh Allah, this seed which I plant,
granted it may grow into something good and beautiful. Ameen. Rabbi habli min as-salihin. So, this child was destined to grow into such a devil that his parents' fate would have been threatened. And by killing the child and praying to Allah to send them another child who would be qurratu ayun for them, I was doing something good for them, but you couldn't see that. And this wall, you see this town? In this town there was a mu'min, a believer, who was dying. He had 2 little children, orphans, they're going to be orphans, and he had some money. But just like Lower Manhattan, he couldn't find a single person he could trust. None. Who can I give this money to? And ask them, please keep it until my children grow up. You can't trust a single person in that town. Is Singapore like that? So what he did was he had to dig a hole. Because he couldn't trust anybody. And bury the money. If you want to do that, make sure nobody is looking. And then having buried the money, he then built a wall. And prayed to Allah that when his children grow up, that Allah will guide them to the money. And since the wall was crumbling, my Lord instructed me to do this, Musa, alayhi salam. And so knowledge can come from above. And instructions can come from above. And guidance can come from above. But Uncle Sam doesn't believe that. What we are introduced to here is a branch of knowledge which is called epistemology. What is knowledge? Is it possible for us to acquire knowledge? And how is knowledge acquired? The Quran teaches us, if you acquire knowledge, that knowledge wherein there is no doubt, never becomes obsolete, like the computer from 10 years ago. كلا لو تعلمون اليقين. If you had that knowledge which is born of certainty, knowledge which comes directly from Allah, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ. You will be able to see the hellfire. And so, yes, knowledge is possible. But remember, the knowledge doesn't only come this way. It also comes this way. Remember that in addition to knowledge externally derived, knowledge is also internally, intuitively, spiritually acquired.